إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر اساتذہ جامعہ اور عزیز طلباء، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد قرآن مقدس سے سورۃ النجم کی دو چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں کے اندر ہمیں اس بات کا پیغام دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور خبر بھی ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو آخرت میں وہی کچھ ملنے والا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں کوشش کرتا ہے، اپنی محنت کو صرف کرتا ہے۔ عزیز طلباء، چاہے معاملات آخرت کے ہوں یا یہ کہ دنیاوی معاملات ہوں، دونوں طرح کے معاملات میں کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، فائز المرامی کے لیے اور عروج و اقبال کے لیے محنت، کوشش اور جاں فشانی
اولین شرط ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو ان دونوں آیتوں میں بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کے اس پیغام کے بعد اور اس خبر کے باوجود اگر ہم اپنی بے حسی سے اور کاہلی سے، سستی اور تکاسلی سے اگر نہیں جگتے ہیں، بیدار نہیں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی اور اپنے آپ کو سمجھنے کی، اپنے آپ کو بنانے کی اور آگے بڑھانے کی اگر کوشش نہیں کرتے ہیں، تو ہم سے بڑا بدقسمت انسان اور بدنصیب شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کی تاریخ آپ پڑھیں، رسولوں کی تاریخ کا جائزہ لیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پڑھ جائیں، صحابہ کرام کی تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، تابعین اعظام کے سنہرے اوراق کو کھنگالیں، اور پھر تابعین کے بعد جو محدثین بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، فقہائے کرام کے کارنامے، اور پھر مورخین، سیرت نگاروں اور زبان و ادب کے شہسواروں کی اگر آپ سوانے پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، تعجب ہوگا کہ ہمارے ان اسلاف نے، جنہوں نے دنیا میں اپنے علم و عمل سے ایک مقام پیدا کیا، انہوں نے اپنا نام محنت، مشقت اور قربانی سے پیدا کیا تھا۔ ان کو یہ مقام سو کر حاصل نہیں ہوا، وقت کو ضائع اور برباد کر کے حاصل نہیں ہوا، لایانی گفتگو میں اپنے آپ کو ڈال کر حاصل نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے گاہے بگاہے اساتذہ جامعہ اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور جمعہ کے خطبے میں بھی اس طرح کے موضوعات کو شامل کیا جاتا ہے۔ اسلاف کی سنہری تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، ان کے کارنامے، ان کی خدمات، چاہے وہ علمی خدمات ہوں، دعوتی خدمات ہوں، تعلیمی خدمات ہوں، تدریسی خدمات ہوں، ادبی خدمات ہوں، یا کہ زبان سے متعلق خدمات ہوں، ان تمام خدمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور بڑی بڑی جو شخصیات گزری ہیں، اعلام جو گزرے ہیں، ان کی زندگی پر خطبے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر جوش پیدا ہو، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو، تاکہ آپ بھی دنیا کے اندر اپنا مقام اور مرتبہ اسی طرح بنا سکیں جس طرح ہمارے اسلاف نے
فرش سے لے کر اور آسمان تک اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں بڑے اختصار کے ساتھ، مجھے پتہ ہے کہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، ذہن میں باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ساری باتوں کو انسان نہیں کہہ سکتا ہے اور وقت درکار ہوتا ہے۔ آج میں نے یہ چاہا کہ آپ طلباء کے سامنے ایسے ہی باکمال لوگوں میں سے ایک عظیم ترین شخصیت علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند گوشے بیان کیے جائیں اور آپ کو یہ بتلایا جائے کہ مولانا اور علامہ عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں رہتے ہوئے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا اور اس لائق بنایا کہ ہندوستان کے چیدہ اور چنندہ علماء کرام، فضلاء کرام، یہاں تک کہ بیرون ملک کے بڑے بڑے علماء کرام نے ان کے علم و عمل کا، ان کی زبان و ادب کا اعتراف کیا۔ عزیز طلباء، ہندوستان کے ایک نامور محقق اور مصنف مولانا سعید احمد اکبر آبادی گزرے ہیں، اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ دینیات کے ڈین ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا، مولانا سعید احمد اکبر آبادی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ جناب یہ بتلائیے کہ ہندوستان میں عربی کے کتنے ادیب ہیں، کتنے ادبا ہیں؟ عزیز طلباء، انہوں نے برملا اور برجستہ کہا۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے کہ اب تک ہندوستان میں 3 عربی زبان کے ادبا ہوئے ہیں اور وہ تینوں کے تینوں اہل حدیث ہیں۔ یقیناً آپ کے اندر یہ حرص جگے گا اور شوق پیدا ہوگا کہ آخر جانیں کہ یہ 3 ادبائے کرام جو ہندوستان کی دھرتی سے اٹھے اور پوری دنیا میں چھا گئے، پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں عربی زبان کے حوالے سے ان کے نام کا ڈنکا بجا کرتا تھا۔ یاد رکھیے کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہندوستان میں 3 عربی کے ادبا ہوئے ہیں، وہ کوئی اہل حدیث نہیں تھا۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حقیقت کا انہوں نے اعتراف کیا اور کہا کہ جو 3 عربی زبان کے ادبا گزرے ہیں، ان میں پہلا نام مولانا محمد یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور میں اپنی کلاسوں میں اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو ان اعلام کی کتابوں کو پڑھیے، ان کی سوانح کو پڑھیے، ان کے کارناموں کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ اگر ان کے ساتھ رہیے گا، ان علماء کرام کے ساتھ اگر اپنا وقت بتائیے گا،
ہر اعتبار سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم گناہ میں داخل ہو جاتے ہیں، علم و عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو یہ سنہرا موقع دیا ہے، اور یقیناً یہ وقت سنہرا ہے، اور طالب علمی کا جو زمانہ ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس سے بہتر زمانہ، بابرکت زمانہ اور عیش و آرام کا زمانہ دلی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے میرے بھائیوں نہیں ہوتا۔ مولانا محمد یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کے بارے ہی میں گفتگو کی جائے پورا جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے، اور میرے سامنے جو علماء ہیں جن پر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ مستقبل میں، ایک فہرست ہے، خاکہ ہے میرے ذہن میں، انشاءاللہ جب موقع ملے گا ان علماء کرام کے بارے میں بھی آپ کو بتلایا جائے گا، ان کی زندگی اور ان کے کارنامے آپ طلبہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، تو کہا مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے کہ پہلے اہل حدیث ادیب عربی زبان کے وہ مولانا محمد یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب اظہار العرب ہے۔ اس کتاب کو ہر طالب علم کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اشعار ہیں آداب سے متعلق، اخلاق سے متعلق، عبادات سے متعلق، تعلیم و تعلم سے متعلق۔ دوسرا نام جو بتلایا وہ علامہ عبدالعزیز میمنی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ان کی کئی کتابیں ہیں۔ مولانا عبدالعزیز میمنی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان و ادب کے امام تھے، محقق تھے۔ کئی ایک تحقیقی کتابیں دنیا کے اندر ان کی موجود ہیں، ان کتابوں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ لائبریری کی کھاد چھانیے، کمروں میں بند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بند ہونا ہے تو لائبریری میں بند ہو جائیے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ شب و روز لائبریری کے اندر بیٹھا کرتے تھے، سیڑھیوں پر کھڑے رہتے تھے، 8-8 گھنٹہ کھڑے رہتے تھے، محو مطالعہ ہوا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، امانت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا کام طلب علم ہے، حصول علم ہے، کتابوں سے رشتہ بنانا ہے، اساتذہ کرام سے رشتہ اور تعلق استوار رکھنا ہے۔ کیا ہم اس معاملے میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ کیا کتابوں کو اوڑھنا اور بچھونا ہم نے بنایا ہوا ہے، یا کسی اور چیز سے ہماری دلچسپی ہے؟ میرے بھائیوں، تیسرا نام جو بتلایا مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے، کہا کہ تیسرے جو عربی زبان کے ادیب گزرے ہیں وہ مولانا عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یاد رکھیے، ہندوستان کے معروف اور نمایاں علماء کرام میں اور اہل علم میں مولانا عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ ملک ہندوستان کے اندر جو دانشوران گزرے ہیں، ادبا گزرے ہیں، ان میں سے ایک تھے، آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر بھی اور اس بات کو جان کر بھی کہ علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ صرف عربی زبان کے ادیب نہیں تھے، بلکہ جس طرح علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان و ادب پر دسترس رکھتے تھے اور کمال رکھتے تھے، اسی طرح اردو زبان کے بھی ادیب تھے، انگریزی زبان کے بھی ادیب تھے، اس کے علاوہ دنیا کی کئی ایک زبانیں، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ دنیا کی 7 زبانیں اللہ
علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے، صرف جانتے ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے یہ زبانیں اس طرح سیکھی تھیں اور اس محنت کے ساتھ سیکھی تھیں کہ یکساں طور پر بول سکتے تھے، لکھ سکتے تھے اور بولتے بھی تھے۔ تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس زبان کا ماہر اور جو اس زبان کو مادری زبان کے طور پر استعمال کرتا ہے اس طرح بولا کرتے تھے۔ اگر عربی بولتے علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ، لگتا تھا کہ کوئی عرب بول رہا ہے۔ باتیں آگے آئیں گی، بتلایا جائے گا انشاءاللہ کہ کن کن لوگوں نے ان کی زبان اور ان کے ادب کی تعریف کی، یہاں تک کہ شاہان وقت نے اور بادشاہوں نے ان کی زبان کی تعریف کی۔ شاہ فیصل جیسا انسان اور حاکم وقت بلا ان کی زبان اور ادب کے اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ شاہ سعود علیہ الرحمہ نے ان کی زبان کی تعریف کی، ان کے ادب کی تعریف کی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ شاہ سعود رحمت اللہ علیہ نے ان کو ریاض بلوایا اور کہا کہ جو یہ شاہی مکتبہ ہے اس مکتبے کی تنظیم اور ترتیب آپ کے حوالے ہے۔ عزیز طلبہ، ان کی زندگی تفصیل سے پڑھنے کے لائق، لوگوں نے تفصیل سے ان کی زندگی کو لکھا ہے۔ تراجم علماء بنارس کو پڑھیے جس کے مصنف مولانا محمد یونس ہیں جو جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد رہے ہیں۔ انہوں نے کئی صفحات میں مولانا عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھی ہے۔ عزیز طلبہ، مولانا عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ 1894 کے اندر مدن پورہ بنارس کے اندر پیدا ہوئے۔ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا اور دیندار گھرانہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی ذہانت عطا کی تھی، بچپن سے بڑے ذہین اور فطین انسان تھے۔ جب ان کی 5 سال عمر ہوئی تو ان کے والد نے مکتب میں داخل کرایا اور اتنے ذہین اور فطین تھے کہ محض 9 سال کی عمر میں جو مروج اردو زبان ہے یا فارسی زبان ہے، اس زمانے میں ہندوستان میں آزادی سے قبل جس طرح اردو پڑھی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی، بولی جاتی تھی، اسی طرح فارسی زبان کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو محض 9 سال کی عمر میں علامہ عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان کا مکمل علم حاصل کر لیا، فارسی زبان کا مکمل علم حاصل کر لیا، اور جب ان کی عمر کچھ اور آگے بڑھی، 14 اور 15 سال کے ہوئے، تو اپنے استاد مولانا منیر خان رحمت اللہ علیہ، جو بڑے علماء میں، ہندوستان کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، جامع المعقول والمنقول کہے جاتے ہیں، ان سے سند فراغت حاصل کر لی۔ عزیز طلبہ، آپ کو جاننا چاہیے کہ علامہ عبد المجید الحریری رحمت اللہ علیہ صرف علوم شرعیہ ہی نہیں بلکہ جو دوسرے علوم و فنون ہیں ان علوم کا بھی علم حاصل کیا۔ اور میں بار بار یہ بات آپ کے ذہن و دماغ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے علوم و فنون بلا محنت اور مشقت کے حاصل کیے نہیں جا سکتے، اس لیے اپنے اندر محنت
لگن، شوق، جذبہ بیدار کیجئے، اپنے اسلاف کی تاریخ سے عبرت اور موعظت حاصل کیجئے، سبق حاصل کیجئے۔ کم سے کم آپ مولانا علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ نہیں بن سکتے تو کچھ حصہ ضرور ان کے علم کا اپنے اندر جمع کر لیجئے۔ عزیز طلبہ، علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ وکالت بھی جانتے تھے، وکیل بھی تھے، اور بڑے ماہر وکیل تھے، تجربہ کار تھے۔ جب انہوں نے وکالت شروع کی، بڑی تیزی کے ساتھ ان کی وکالت اور ان کے نام کا شہرہ چل پڑا۔ دور دراز سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے مقدمات کی پیروی ان سے کراتے تھے۔ لیکن کچھ مہینے کے بعد علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے اپنے اس پیشے کو چھوڑ دیا کہ یہ ایسا پیشہ ہے وکالت کا کہ جس میں صبح سے لے کر شام تک آدمی کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ فریب دینا ہوتا ہے، بے ایمانی کرنی پڑتی ہے، دغا دینا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیشے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ مطالعے کے بڑے شوقین تھے، مطالعے اور کتابوں کے بڑے حریص اور شوقین تھے۔ بنارس کے اندر، شہر بنارس کے اندر علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مکتبہ تھا، لائبریری تھی، اور طلبہ کو ایسا کرنا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں طلبہ کو، آپ کے گھروں سے جو پیسے آتے ہیں سارے پیسوں کو یوں ہی ضائع نہ کر دیں، پیسوں میں سے کچھ بچا لیجئے۔ جو آپ کو جیب خرچ ملتا ہے ہر مہینے 100-200 روپے آپ بچائیے اس میں سے، اور کتاب خریدیے، اپنے مطالعے کو پروان چڑھائیے، جلا بخشیے، اپنی ذاتی لائبریری بنائیے۔ عزیز طلبہ، علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ صبح سے شام تک پڑھتے رہتے تھے، مطالعے کے نہایت حریص اور شوقین انسان، اور ان کی جو ذاتی لائبریری تھی اس میں نادر اور نایاب کتابیں پائی جاتی تھیں، ایسی کتابیں جو آپ کو دوسری لائبریریوں میں نہ ملے، ایسی مشہور اور نایاب کتابیں علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ کی لائبریری میں ملتی تھی اور پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، مصنفین، محررین، مترجمین، طلبہ، اساتذہ ان کی لائبریری کا استعمال کرتے تھے، ان کی لائبریری میں جاتے اور اپنے مطلب کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے جید عالم دین مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، اور یہ ان لوگوں میں سے جن کو پڑھنا چاہیے، جن کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی مشہور کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ایک مظلوم و بدنام مصلح، اور اسی طرح وہ اپنی دوسری کتاب ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، یاد کر لیجئے دونوں کتابیں لائق مطالعہ، معلومات کا انبار ہے ان دونوں کتابوں میں، معلومات کا ذخیرہ ہے، تاریخی حوالے، تاریخی معلومات ہیں۔ جب مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی یہ دونوں کتابیں لکھ رہے تھے تو بنارس گئے، اور بنارس جا کر
علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ کی اس لائبریری سے انہوں نے استفادہ کیا۔ عزیز طلبہ، وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، تشنگی رہ جاتی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنے اس سلسلے کو ختم کروں گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے عازم نے، نابغہ روزگار اور علم و فن کے ماہرین نے عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فن، زبان و ادب کا اعتراف کیا۔ علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے ہیں۔ دیکھیے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تمام کتابیں قابل مطالعہ ہیں۔ طلبہ پوچھتے ہیں کن کن لوگوں کی کتابیں پڑھی جائیں، مطالعہ کی جائیں؟ یہ اسماء ہے، یہ نام ہے۔ جو بھی نام آپ کے سامنے لیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، ان کی زندگی ہم طلبہ اور اساتذہ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علامہ عبد المجید الحریری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی زبان سیکھتے تھے مکمل طور پہ سیکھتے تھے، لکھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، اور میں نے پہلے کہا کہ عربی زبان، عربی ایسے بولتے تھے جیسے کوئی عرب بولتا ہے، اردو ایسے بولتے تھے کہ جیسے کوئی ابوالکلام آزاد بول رہا ہو، محمد حسین آزاد بول رہا ہو، علامہ شبلی نعمانی بول رہے ہوں۔ ایسی زبان استعمال کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے۔ عزیز طلبہ، بہت بڑے عالم دین تونس کے رہنے والے شیخ عبدالعزیز ثعالبی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آئے سیاحت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، اور یہ شیخ عبدالعزیز ثعالبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ میں بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی زبان عربی تھی، تونس کے رہنے والے تھے۔ جب یہ علامہ عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان بنے اور جب ان سے ملاقات ہوئی، اور یاد رکھیے کوئی بھی بڑا اگر عالم دین آتا ہندوستان کے اندر، وہ بنارس جاتا، اور بنارس جا کر علامہ عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتا، ملتا، گفتگو کرتا اور ان کے علم سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا۔ جب علامہ ثعالبی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، علامہ عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو ہوئی، باتیں ہوئیں، تو ایسی زبان عربی کی علامہ عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ علامہ ثعالبی کو شک ہو گیا کہ یہ ہندوستانی ہے یا کوئی عرب ہے یا شام کے رہنے والے ہیں۔ جب علماء شام بولتے ہیں دنیا سنتی ہے، ان کی زبان کے اندر روانی ہوتی ہے اور شگفتگی پائی جاتی ہے، برجستگی پائی جاتی ہے، سلاست ہوتی ہے اور فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ ایسی ہی زبان کے مالک تھے علامہ عبد المجید حریری رحمۃ اللہ علیہ۔ بات ہوئی تو کہا کہ آپ نے جامعہ ازہر میں کتنے سال بتائے ہیں، کتنے سال آپ نے تعلیم حاصل کی ہے جامعہ ازہر میں؟ اس زمانے میں دنیا کی یونیورسٹیوں میں سے بڑا نام تھا جامعہ ازہر کا۔ بالاختصار عزیز طلبہ، وقت اجازت نہیں دیتا، کہا کہ میں نے ایک دن بھی کسی ملک میں، باہر کی دنیا میں، باہر کی یونیورسٹی میں نہیں گزارا ہے۔ جو بھی ہمارا علم ہے وہ ہندوستان کا ہے، اور یہی پیغام ہے آپ طلبہ کے لیے کہ ہندوستان میں رہ کر بھی آدمی اپنے علم کو اور اپنے فن کو عروج اور اقبال دے سکتا ہے، لیاقت اور قابلیت اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ علامہ ثعالبی نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ضرور شام کے رہنے والے ہیں اور تجارت کی وجہ سے آپ نے ہندوستان میں سکونت اختیار کی ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ ان کے استاد علامہ حریری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا منیر خان تشریف لائے اور کہا
کہ علامہ ثانوی مولانا حریری جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کسی بھی باہر کی یونیورسٹی میں کوئی علم حاصل نہیں کیا. جو بھی علم ہے وہ ہندوستان کا ہے اور میرے یہ شاگرد ہیں. یہ عربی زبان انہوں نے یہی سیکھی ہے. میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے، پیغام پہنچانا یہ ہے، آپ کے دل کو دستک اس سلسلے میں دینا ہے کہ اللہ نے آپ کو جامعہ کا طالب علم بنایا ہے، اور جامعہ دونوں زبان یا تینوں زبان کے اعتبار سے مشہور رہی ہے. فارغین جامعہ، مجھے یاد ہے وہ دور اپنے طالب علمی کا، جب کھانے کے بعد طلبہ چھتوں پہ جاتے تھے، کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی اس طرح کی سرگرمی نہیں تھی. کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ چھتوں کے اوپر چہل قدمی کیا کرتے تھے، اور ہر کلاس کے طلبہ یا تو سلیس اردو میں، یا ایک فصیح عربی میں، یا ایک انگریزی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے. جامعہ کی بات بتا، آج سے 20-25 سال قبل کی بات ہے. عزیز طلبہ، آج بھی فارغین جامعہ میں سے ایسے ہیں جنہوں نے باہر کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن آپ کے سامنے ایسی عربی بولیں گے جو طے بھی ہوگا کہ آپ کو حیرت ہوگی، استعجاب ہوگا. کہنا یہ ہے کہ اگر آپ بھی محنت کریں، مشقت کریں، اپنے شوق کو جگائیں، بیدار کریں، نیند سے اٹھ جائیے. رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، دن ہو چکا ہے. یہ اساتذہ، یہ لائبریری، یہ کتابیں پھر ملنے والی نہیں ہیں. چنانچہ ہوش کا ناخن لیجیے اور اپنی تمام دوسری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر، بھول کر آئیے علم کی طرف، آئیے عمل کی طرف، آئیے علماء کی طرف، آئیے اساتذہ کی طرف، آئیے لائبریری کی طرف. یہی آپ کی کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی راستے پر رہ کر آپ دنیا کی سرخروئی اور آخرت کی سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.